محمد علی جناح کی زندگی کے آخری 60 دن۔ بانی پاکستان کو زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا؟ یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو ان کی طویل علالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد فقط 60 دن وہ زندہ رہے اور 11 سپتمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابا پاکستان کے یہی آخری 60 دن اس تحریر کا موضوع ہیں۔ آپ سن رہے ہیں لائف چینجنگ پلیٹ فارم کی اورل سٹوری تحریک پاکستان، اور میں ہوں پروفیسر ضیاء الحق۔ یہ پر اسرار گتھی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم کو شدید بیماری کے عالم میں کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا۔ زیارت اپنے صنوبر کے درختوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور کوئٹہ سے جسٹ 133 کلومیٹر کے فاصلے پر 2449 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جگہ ایک بزرگ کی آخری آرام گاہ کی نسبت سے زیارت کہلاتی ہے اور جناح کی آرام گاہ یا قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان کی بہن فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ جناح کا ذاتی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات کے باعث کوئٹہ میں بھی انہیں آرام کا موقع بالکل نہیں مل رہا تھا، اور مختلف اداروں اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے انہیں مسلسل دعوتیں وصول ہو رہی تھیں وہ ان کے اجتماعات میں شرکت کریں اور ان سے خطاب کریں۔ تاہم یہ بات پھر بھی محل نظر ہے کہ جناح کو زیارت کے بارے میں کس نے بتایا تھا اور وہاں مستقل طور پہ منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا، اور آج ایشیا کی تاریخ کسی اور دھارے پہ کھڑی ہوتی۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھے۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک بالا سا تھا جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا کہ ٹی بی کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر ان ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا، تاہم انہوں نے جناح کو علاج اور صحتیابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں مضمر ہے۔ بانی پاکستان جناح کے پاس آرام کا وقت ہی کہاں تھا، ان کے پاس وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ۔ وہ باقاعدہ علاج کا اہتمام کبھی نہ کر سکے۔ وہ اتنی اہنی ہمت کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے مرض کے بارے میں اپنی عزیز ترین بہن کو بھی آگاہ نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے راز کے بارے میں اسی وقت آگاہ کیا جب وہ خود یہی تشخیص کر چکی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک طویل عرصے کے بعد ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی بھی طرح سے مجھے یہ علم ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے ہی میں فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو کبھی تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحدہ صورت میں برقرار رہتا۔ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے، دوسرے رہنما اس قدر بے لوچ نہیں تھے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کانگریس اور ان کے لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مفاہمت پیدا کر لیتے اور یوں پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں، جب مرض کی تشخیص ہو گئی تو میں نے ایک جانب علاج اور خوراک میں مناسب رد و بدل کی اور دوسری جانب لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ڈاکٹر ایس عالم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلی گرام دیا
کہ وہ ضروری ساز و سامان اور ایکس رے کے آلات لے کر فوراً زیارت پہنچیں۔ 30 جولائی 1948 کو جناح کے تمام معالجین زیارت پہنچ چکے تھے۔ اس سے ایک دن پہلے بابائے قوم کی حالت کی دیکھ بھال کے لیے کوئٹہ سے ایک تربیت یافتہ نرس فلس ڈلہم کو بھی زیارت بلایا جا چکا تھا۔ اب خدا خدا کر کے جناح کا باقاعدگی سے علاج شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اسی دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اب تک تاریخ خاموش ہے، اور جو لوگ اس واقعہ سے واقف بھی ہیں ان کا بھی یہی اصرار ہے کہ اس واقعے کو اب راز ہی رہنے دیا جائے۔ اس واقعے کو سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر میں قلم بند کیا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب جی ایلانا کی مدد سے تحریر کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اس کا مسودہ ان کاغذات میں دستیاب ہوا جو اب اسلام آباد میں نیشنل آرکائیوز میں محفوظ ہیں۔ اس مسودے کو 1987 میں قائد اعظم اکیڈمی کراچی نے کتابی شکل میں شائع کیا تھا، مگر اس کتاب سے ان پیراگراف کو حذف کر دیا گیا جو محترمہ نے 30 جولائی 1948 کو پیش آنے والے ایک واقعہ کے حوالے سے تحریر کیے تھے۔ زیارت پہنچنے کے بعد انہوں نے کسی مستند معالج سے علاج کروانے پر توجہ نہیں دی، لیکن انہی دنوں انہیں اطلاع ملی کہ مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے زیارت آئے ہوئے ہیں۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی زیارت کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے تجویز سختی سے مسترد کر دی کہ انہیں کوئی زیادہ سنگین مرض لاحق نہیں ہے۔ اگر ان کا معدہ خوراک کو ذرا بہتر طریقے سے ہضم کرنے لگے تو وہ جلد ہی دوبارہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بقول فاطمہ جناح وہ ڈاکٹروں کے ایسے مشوروں سے ہمیشہ گریز کرتے تھے کہ کیا کھائیں، کتنا کھائیں، کب سوئیں، کتنی دیر آرام کریں۔ علاج سے گریز کی ان کی یہی پرانی عادت ایک مرتبہ پھر آڑے آئی، مگر جلد ہی وہ اپنی اس عادت کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، مگر 21 جولائی 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے فقط ایک ہفتہ ہی گزرا تھا تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے، اور یہ کہ اب انہیں واقعہ ہی اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ جناح کا کہنا ہے جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا علم ہوا تو ان کے پرائیویٹ سیکرٹری فروخ امین کے ذریعے کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی کو پیغام بھجوایا کہ وہ لاہور کے ممتاز فزیشین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بدریہ ہوائی جہاز زیارت بھجوانے کا انتظام کریں۔ ڈاکٹر الہی بخش 23 جولائی 1948 کو کوئٹہ اور پھر زیارت پہنچے، لیکن دن بھر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور جناح سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ممکن ہو سکی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب میں نے قائد اعظم سے ان کی بیماری کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے تمام زور اس بات پر تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اگر ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد معمول کے مطابق کام کرنے لگ جائیں گے۔ مگر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا سرسری معائنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا معدہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے سینے اور پھیپھڑوں کے بارے میں صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے۔
ڈاکٹر الہی بخش کے مشورے پر اگلے دن کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینیکل پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری آلات و ساز و سامان کے ساتھ زیارت پہنچ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر جناح کے ٹیسٹ کیے، جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی بخش کے ان خدشات کی تصدیق کر دی کہ وہ ٹی بی میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کے مرض کے حوالے سے سب سے پہلے فاطمہ جناح کو مطلع کیا اور پھر انہی کی ہدایت پر اپنے مریض کو بھی آگاہ کیا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں، قائد اعظم نے جس انداز میں میری تشخیص کو سنا، میں اس سے انتہائی متاثر ہوا۔ چودھری محمد حسین چٹھا نے اپنے ایک انٹرویو میں ضمیر احمد منیر کو بتایا، جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں ٹی بی جیسا مرض لاحق ہو چکا ہے، تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ تو میں 12 سال سے جانتا ہوں۔ میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں۔ بر صغیر کی جدوجہد آزادی پر کے موضوع پہ لکھی گئی ایک مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنف لکھتے ہیں، اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طب ڈاکٹر JAL پٹیل کے دفتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم ہوتا ہی نہ۔